محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے دین کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اصل میں دوستوں، عمل میں جان بڑھتی ہے عمل کے یقین سے، عمل پر استقامت ملتی ہے عمل کے یقین سے۔ جتنا عمل پر یقین ہوگا اتنا آدمی عمل پر جمے گا۔ آج ہم ماشاءاللہ ہر ہفتے یہاں جمع ہو جاتے ہیں، دین کی بات سن بھی لیتے ہیں، سنا بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ابھی تک ہمارے دلوں میں ان مجلسوں کا یقین نہیں ہے۔ حضرت امام صاحب کا ایک جملہ ہے کہ جب تک آدمی کو عمل کے فضائل کا استحضار نہیں ہوگا، اس کے عمل پر اس کو اجر نہیں ملے گا۔ کہ آیا میں یہ جو عمل کرنے جا رہا ہوں، اس عمل پر میرا اللہ مجھے کیا دے گی؟ اسی لیے ہماری کتاب کا نام ہے فضائل اعمال، اعمال کے فضائل، اعمال پر اللہ کے وعدے، کیونکہ اللہ کے وعدوں کو فضائل کہا جاتا ہے، اللہ کے وعدوں کو فضائل کہا جاتا ہے۔ ہم اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اس مجلس میں بیٹھنے پر اللہ ہمیں کیا دے گی؟ اس کا استحضار بھی ہو، اس کا یقین بھی ہو، اس کا استحضار بھی ہو، اس کا یقین بھی ہو کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس مجلس میں بیٹھ گئے، اللہ نے مغفرت کر دی، اللہ نے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، کوئی معمولی بات نہیں۔ اب سوچے تھوڑی دیر کے لیے، کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اللہ، اس مجلس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو تیرے دین کی بات سننے نہیں آیا تھا، اس کی نیت تو صرف تماشائی کی تھی، تماشا دیکھنے کھڑا ہو گیا تھا، وہ دین کی بات سننے نہیں آیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے فرشتے، یہ مجلس اتنی برکت والی ہے کہ اس مجلس کا تماشائی بھی مغفرت سے محروم نہیں، اس مجلس کا تماشائی بھی مغفرت سے محروم نہ ہو۔ ان مجلس میں بیٹھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ جو نعمت بڑھ جاتی ہے تو اس نعمت کی قدر کم ہو جاتی ہے، میری بات سمجھو آپ، جب نعمت بڑھ جاتی ہے تو اس نعمت کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ جن علاقوں میں پانی کی بہتات ہیں، ان علاقوں میں پانی کی قدر نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل ان علاقوں میں چلے جاؤ جہاں پانی کم ہے یا پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے، ان علاقے والے ایک ایک قطرہ سنبھال کر استعمال کرتے ہیں۔ ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں آدمی ان کی قدر نہیں کرتا، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تب ان کی قدر ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ دستور ہے۔ آج میرے دوستوں، دعوت کا ماحول ہونے کی وجہ سے آج ہمارے سامنے اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ماحول ایسا بنایا کہ 4 مہینے بھی لگ رہے ہیں، چلہ بھی لگ رہا۔ بلکہ ایک نظام الدین کے اکابر کہہ رہے تھے، اس زمانے کی سب سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے، اس زمانے کی سب سے بڑی اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اللہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، یعنی اس کو عام زبان میں کہیں گے، اللہ ہمیں کھلا پلا کر اپنے دین کا کام لے رہا، اللہ کھلا پلا کر دین کا کام لے رہا۔ ورنہ یہ تو وہ محنت تھی جن کے لیے صحابہ نے پیروں میں چپل نہیں ہے تو چھیتڑے باندھے ہیں۔ ہاں،
کہ وہ بیر معونہ کی لڑائی، وہ بیر معونہ کی لڑائی پڑھو تو صحیح، کہ توشہ ختم ہو گیا اور ساروں کا انفرادی سامان اور انفرادی مال جمع ہو گیا، کھجوریں انفرادی، کہ جتنی تھیلے میں کھجوریں ہیں نکالو، سب کے جیب میں سے اور سب کے تھیلوں میں سے کھجوریں نکلوائی گئی، اور ایک تھیلے میں بھر کر روزانہ ایک کھجور دیتے تھے۔ کتنی بھائی؟ کتنے آدمی کا قافلہ تھا؟ 300 آدمی کا قافلہ، اور روزانہ ایک کھجور مل رہی ہے، اور اسی کھجور کو کھا رہے ہیں، اس کی گٹلی چوس رہے ہیں اور پانی پی کر گزارا کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ملتی۔ ایک شاگرد نے کہہ دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ ایک کھجور کیا کام دیتی ہوگی، جبکہ جنگ میں طاقت کی بھی ضرورت، مقابلے کی بھی ضرورت، اور مقابلے کے لیے طاقت چاہیے۔ تو وہ صحابی نے یوں کہا، ارے بیٹا وہ ایک کھجور کی قدر تو اس وقت معلوم ہوئی جب وہ کھجور بھی نہ رہی۔ کیا اب تو درخت کے پتے جھاڑتے اور پانی میں بھگو کر پی لیتے۔ خدا کی قسم پتے کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے۔ حیات صاحبہ نے لکھا ہے کہ خدا کی قسم پتوں کے کھانے کی وجہ سے ہمارے جبڑے زخمی ہو گئے تھے، اور پتوں کے کھانے کی وجہ سے ہمارے پاخانے بکریوں کی مہنیوں کی طرح ہوتے تھے۔ اس کے بالمقابل ہم اور آپ دیکھیں کہ کیسے آرام سے پنکھوں کے نیچے کارپیٹ پر بیٹھ کر اور دعوتیں کھا کر، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے دوستو۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا جب نعمتیں بڑھ جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، ورنہ دوستو یہ کام بہت اونچا کام ہے، بہت عظیم کام ہے۔ ہم اور آپ بیٹھ کر اس کی عظیمت کو اور اس کی قدر کو سوچ نہیں سکتے۔ سچی کہہ رہا ہوں، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اب تو یہ سمجھتے ہیں چلو فرصت ہے تو 3 دن لگا لیں، فرصت ہو تو 40 دن لگا لیں۔ ابھی ہمارے یہاں بھوپال کی مستورات کی جماعت آئی، کل فجر کے بعد اس میں بات کرتے کرتے میں نے یہی بات زبان پہ آ گئی۔ میں نے کہا بہنوں تم بڑی خوش نصیب ہو، تم اپنی خوش نصیبی پر رشک کرو کہ اللہ نے وہ سارے شرائط تمہارے پورے کیے ہیں، تمہارے سہروزہ لگوائے، تمہارا شرع لگوایا، تمہارے محرموں کے چلے لگوائے، محرموں کے 4 مہینے لگوائے، پھر گھروں کے سارے مسائل اللہ نے آپ کے حل کیے، بچوں کے مسئلے، ساس سسر کے مسئلے، رشتہ داروں کے مسئلے۔ ایک عورت کے پیچھے تو ہزاروں مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ تمام مسائل سے اور وہ تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے تقریباً 600-700 کلومیٹر کا سفر کروا کر آپ کو اللہ نے اس علاقے میں پہنچایا ہے۔ قسم خدا کی یہ اس زمانے کی اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، قدر کرو دوستو، قدر کرو، ورنہ ناقدری نعمت کو چھین لیتی ہے۔ ناقدری نعمت کو چھین لیتی ہے۔ کئی واقعات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں کہ جس نعمت کی ناقدری ہوئی ہے اللہ نے اس نعمت کو سب کر دیا کہ جو اللہ دینا چاہتا ہے، دینا جانتا ہے، وہ اللہ بولو لینا بھی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اللہ جس کے لیے رحمت کو کھول دے اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا،
اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، کہ جس کی نعمت کو اللہ بند کر دیں پھر اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ ڈرنے کی بات، ڈرنے کی بات۔ ہمارے اکابر حضرت مولانا عبدالستار صاحب آئے تھے نا ابھی پچھلے 6 مہینے پہلے، تو پورے 10 دن کے سفر میں 5 یا 6 مرتبہ ان کی زبان سے یہی مثال سنی کہ گجرات والوں قدر کر لو، گجرات والوں قدر کر لو۔ اللہ معاف کرے، میں برائی نہیں کر رہا، ہمارے اندر بڑی ناقدری سچی کہ جب ہمارے گجرات کے مشورے میں جانا ہوتا تھا تو اس ٹائم بھی ہمارے کانوں میں یہی بات پڑتی کہ دیکھو قدر کر لو۔ بیرون کی جماعتوں کی قدر نہیں کی تو اللہ نے 2002 سے بیرون کی جماعتوں سے محروم کر دیا، پھر اندرون کی جماعتوں کی ناقدری ہوئی تو کئی زمانے تک اندرون کی جماعتوں سے محروم ہو گئے۔ عبدالستار صاحب ایک مثال دیا کرتے تھے، ایک آدمی کسی اللہ والے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ حضرت میرے پاس نعمتیں بہت زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں میری نعمتیں تھوڑی کم ہو جائیں، بہت اللہ نے دیا ہے، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ایسے بھی ہے دنیا میں لوگ، تو میں اس کی کمی چاہتا ہوں۔ تو اس اللہ والے نے ان کا علاج تجویز کیا کہ آپ ایک کام کریں، اونٹ پر بیٹھ کر چنے کھائیں، اونٹ پر بیٹھ کر چنے، جس سے کیا ہوگا؟ تو اس سے نعمت کم ہوگی، ٹھیک بات ہے۔ اب اس زمانے کی جو مخلوق تھی نا ہمارے تمہارے جیسی نہیں تھی، دلائل اور قرائن والی نہیں تھی، بلکہ وہ تو آمنا اور صدقنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے مانا اور تسلیم کیا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ انہوں نے جا کر اونٹ پہ بیٹھ کے چنے کھائے اور کئی دنوں کے بعد آ کر کہا کہ حضرت بات تو گڑبڑ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اونٹ پر بیٹھ کر چنے کھانے سے نعمت کم ہوگی، لیکن اونٹ پر بیٹھ کر چنے کھانے سے نعمت بڑھ گئی۔ کیا ہو گئی؟ نعمت۔ اچھا کہاں؟ عمل لگتا ہے کچھ الٹا ہو گیا۔ تو ان بزرگ نے یوں پوچھا کہ اچھا بیٹا بتاؤ یہ کہ تم جب اونٹ پر بیٹھ کر چنے کھاتے تھے تو ہاتھ میں سے چنے گرتے تو ہوں گے، کہ اونٹ تو ہلتا بہت ہے، ارے گریں گے نہیں گریں گے؟ تو تم کیا کرتے تھے؟ کیا حضرت ہاتھ میں سے چنے گر جاتے تھے تو میں اونٹ کو بٹھاتا تھا، اونٹ پر سے اترتا تھا اور چنے کو اٹھاتا تھا اور صاف کر کے کھاتا تھا۔ تو اللہ والے نے کہا پھر تو بیٹا نعمت تو بڑھنی بڑھنی، میں نے تو اونٹ پر بیٹھ کر چنے اس لیے کھلوائے تھے تاکہ تجھ سے ان چنوں کی ناقدری ہوتی، اور ناقدری پر اللہ نعمت کم کرتی۔ تم نے تو ناقدری کے بجائے قدر کر دی اس کی، کیونکہ اونٹ کو بٹھانا اور اترنا اور پھر چنے اٹھانا اور پھر اونٹ پہ بیٹھنا اور پھر اونٹ کو کھڑا کرنا، ارے بھائی آسان کام ہے؟ تو یہ مثال انہوں نے 6 یا 7 مرتبہ دی اور بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم قدر کر لو اس کام کی قدر کر لو، ورنہ بہت بہت قیمتی ہیرا اللہ نے میرے تمہارے ہاتھوں میں دیا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، اگلے زمانے کا یہ ہیرا ہے جو اللہ نے میرے تمہارے ہاتھوں میں رکھ دیا ہے اور میری تمہاری آنکھوں میں پٹی باندھ دی۔ ہمیں نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں، جو کام جو محنت ہماری زندگی کا مقصد تھا، سچی کہتا ہوں، میں تو یہ بات دل سے کہتا ہوں، جو کام اور جو محنت ہماری زندگی کا مقصد تھا ہم نے اس کو پارٹ ٹائم جاب بنا دیا، ہم نے اس کو فرصت کا کام بنا دیا۔
ہم نے اس کو کھیل بنا دیا، کھیل۔ میں کیا کیا لفظ استعمال کروں، اور سب حقیقت ہے کہ جو کام میری تمہاری زندگی کا مقصد تھا، جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس امت میں بھیجا ہے، ایک آدمی بھی اس میں شک نہیں کر سکتا اس بات پر، میری اور تمہاری زندگی کا مقصد صرف دعوت ہے، صرف دعوت ہے۔ اگر عبادت مقصود ہوتا اور اللہ کو ہم سے عبادت ہی کروانی ہوتی تو مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا نہیں کرتے، اللہ مجھے اور آپ کو بنی اسرائیل میں پیدا کرتے۔ اللہ اس بات کی طاقت رکھتے تھے، اللہ اس بات کی طاقت رکھتے تھے، سنو، کہ اللہ مجھے آپ کو بنی اسرائیل میں پیدا کرتے ہیں۔ ایک ایک عابد ایسا گزرا ہے بنی اسرائیل میں جس نے 500 سال عبادت کی۔ سورت کے امیر تھے میاں محمد چامڑیا، وہ اکثر رانی تلاؤ مرکز کے اوپر کھڑے رہ کر، کرسی کے پیچھے تشکیل میں کھڑے رہ کر، کرسی پر ہاتھ پکڑ کر، میں نے سامنے آج تک وہ منظر ہے، وہ پوری کرسی ہلا دیتے تھے اور کہتے تھے بنی اسرائیل کے اندر 1000 سال تک ایک عابد نے عبادت کی ہے، قرآن نے اس کی تعریف بیان نہیں کی، قرآن نے تعریف میری اور تمہاری بیان کی۔ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے انتم نہیں کہا، انتم خیر امہ نہیں کہا، کنتم خیر امہ کہا۔ انتم اور کنتم میں فرق یہ ہے کہ اگر انتم خیر امہ کہتے ہیں تو فرمایا صرف صحابہ کی جماعت ہوتی، اور کنتم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک تم سارے کے سارے بہتر ہو۔ اس لیے میرے دوست، اللہ کے واسطے اس کام کی عظمت کو سمجھو، اور اس کام کی قدر کام کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ یہ کام میرے دوستو جان مال بچانے کا نہیں ہے، یہ کام تو جان اور مال کو لگانے کا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ مسلمان، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کے جان اور مال کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ یہ بچانے کا کام نہیں ہے، نہیں جی میں تو ابھی چلا لگا کر آیا، نہیں تو جی میرے تو ابھی 3 دن لگ گئے، ہاں یہ کوئی احسان جتانے والا کام نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، یمنون علیک ان اسلموا، اس اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو اسلام دیا۔ قل لا تمنوا علیہ اسلامکم، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے تم نے کوئی احسان نہیں کیا اسلام پر، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تم کو اللہ نے ہدایت اور ایمان دیا ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے دوستو، ہاں یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر، اپنے کاروبار سے نکال کر یہاں لا کے بٹھا دیا۔ ہماری کیا طاقت ہے اور ہماری کیا قدرت ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے، کہتے ہیں نا کیا منہ اور کیا مسور کی دال، محاورہ چلتا ہے کہ کبھی اپنی اوقات دیکھی آئینے میں کھڑے رہ کر کہ دین کا کام تو کرے؟ ارے یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تجھ سے لے رہا ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تیرے چلہ لگوا دیا، اور یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تیرے 4 مہینے لگوا دیے۔ تو کیا احسان جتا رہا تبلیغ پر؟ ہاں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سورہ مدثر کی آیت ہے کہ تیرے رب کے لشکر کو تو تیرا رب ہی جانتا ہے۔ اللہ کا لشکر کتنا بڑا ہے، اور اس لشکر میں کون کون ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کام لینے بڑھاتا ہے تو کس سے کام لے لے،
کہ ابراہہ کے سامنے بھیجا ابابیل کو اور نمرود کے سامنے بھیجا مچھروں کو، اور سراقہ سے اور کفار مکہ سے حفاظت کے لیے نبی کے غار کے باہر پہرا بٹھوایا مکڑی کے جالوں سے اور کبوتری کے انڈے سے، کہ اللہ کام لینے پر آوے تو اس سے کام لے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر سورہ مدثر کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا چوتھے آسمان پر ایک فرشتوں کی جماعت جا رہی تھی۔ سننا دھیان سے، فرشتوں کی جماعت جا رہی تھی۔ وہ فرشتوں کی جماعت اتنی بڑی تھی کہ اس کا اگلا سرا بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور پچھلا سرا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جماعت ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف جا رہی تھی فرشتوں کی۔ اللہ کے نبی نے اس جماعت کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر اللہ کے نبی 7ویں آسمان پہ چلے گئے اور اللہ کے عرش پر پہنچ گئے اور اللہ کے عرش پر اللہ سے بات چیت ہوئی۔ وہ ساری باتیں مجھے بیان نہیں کرنی، بہرحال جب وہاں سے واپسی ہوئی تو اللہ کے نبی نے پھر چوتھے آسمان پر دیکھا کہ وہ فرشتوں سے جماعت بس اسی طرح جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جماعت کب سے جا رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل یہ جماعت کہاں جا رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی، جس دن سے میں وحی لے کر زمین پہ آ رہا ہوں اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس جماعت کو اسی طرح چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں بھی نہیں جانتا اس کا اگلا کہاں ہے اور پچھلا کہاں ہے۔ ایسی اللہ کے پاس مخلوق ہے کام لینے والی۔ بیت اللہ کے اوپر بیت المعمور ہے، جو ہمارا کعبہ ہے نا بیت اللہ، اس کے ایک دم مقابل میں آسمان پر اللہ نے بیت المعمور کو تعمیر کیا ہے، جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کا ایک مرتبہ نمبر آ جاتا ہے قیامت تک اس فرشتے کا نمبر نہیں آتا۔ اتنی بڑی مخلوق اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا اے اللہ، اگر یہ زمین اور آسمان تیری نافرمانی کریں، سنو، دل کے کان سے سنو، اے اللہ اگر یہ زمین اور آسمان تیری نافرمانی کرے تو تو کیا کرے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں صرف ایک جانور چھوڑوں گا، وہ جانور ایک لقمہ بنا کر 7 آسمان اور زمین کو نکل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا حیرت سے کہتے ہیں نا، منہ کھلا کے کھلا رہ گیا کہ کیا بول رہے ہیں، ایک جانور اور 7 آسمان زمین کو کھا جا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ وہ جانور کہاں ہے؟ اتنا بڑا جانور ہے کہاں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ہماری چراگاہ میں چر رہا ہے، ہماری چراگاہ میں چر رہا ہے۔ پوچھا وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کہا وہ چراگاہ ہمارے علم میں ہے، وہ ہمارے علم میں ہے۔ اللہ ہے اللہ، تو اس کے پاس تو مخلوقات بے شمار ہیں، وہ چاہے دین کا کام جس سے لے لے دوستو۔ اب اس اللہ نے مجھے اور آپ کو قبول کیا ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کر لو گے انشاءاللہ، کہ نہیں کرو گے؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ کبھی دیکھو میں دل سے یہ بات کہہ رہا، کبھی احسان نہ ماننا تبلیغ پر اپنا، بلکہ ہمیشہ احسان ماننا اللہ کا ہم پر، کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تم نے میرا جان اور مال قبول کر لیا۔
اگر یہ چیز ہوگی نا ہمیشہ تو آدمی موت تک چلتا ہے. سنو گے. اور اگر جہاں نگاہ اپنی ذات پر پڑی، جہاں نگاہ اپنی ذات پر پڑی، اس کی وہیں سے تنزلی شروع ہوگی، یہ وہیں سے گرنا شروع ہوگا. حضرت فرماتے ہیں کہ جو قربانیوں پہ نظر کرتے ہیں وہ مقام چاہتے ہیں، اور جب ان کو حلقوں میں، ضلعوں میں، صوبوں میں مقام نہیں ملتا تو پھر وہ فتنے کرتے ہیں، وہ انتشار کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے انتشار کی بنیادی وجہ ماساسا کا جملہ یہ، جو اپنی قربانیوں پہ نظر کر کے چلتے ہیں وہ علاقے میں مقام چاہتے ہیں. ہمیں مشورے کی شورا میں لو، ہمیں فیصل بناؤ، ہمیں امیر بناؤ، ہم سے پوچھے ٹھیک یہ کیسے ہوا، ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. یہ سب باتیں کب آتی ہیں؟ جب آپ کام کرنے والا اپنی قربانی پہ نظر کرتا ہے. حضرت فرماتے ہیں قربانیوں پہ نہیں، کوتاہیوں پہ نظر کرتے ہوئے چلو تو استغفار کرتے رہو گے. کیا کرتے رہو گے؟ استغفار. جو کوتاہیوں پہ نظر کر کے چلتے ہیں وہ استغفار کرتے ہیں، جو استغفار کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور ڈرنے والا منزل تک پہنچ جاتا ہے. ڈرنے والا ہاں منزل تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے دوستو اپنی قربانیوں پہ نظر نہ کرو، تبلیغ پہ احسان نہ جتاؤ، بلکہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ کر چلتے رہو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو. اور اس کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے؟ سنو، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے میرے دوستو کہ کام کرنے والا کام کرتے 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 اس کا اپنی ذات سے یقین اسباب سے ہٹ کر اعمال پر آئے. یہ سب سے پہلا تقاضا اس کا. یہ بات میں آپ کو بتاؤں، اور کلمے کی محنت میں یہ کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے. اگر میں بغیر حوالے کی کہوں تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے. حضرت معاذ صاحب کی بات کلمے کی محنت میں لکھی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو ہمارے مشوروں میں سے بھی شرک کی بو آتی ہے، ہمارے مشوروں میں سے بھی شرک کی بو آتی ہے. ایک ملک کا تقاضا آتا ہے اور اس ملک کے لیے جماعت پیش ہوتی ہے اور مشورے والے کہتے ہیں نہیں جی ان کا خرچہ کم ہے، یہ اس ملک میں نہیں چل سکتے. کہ ابھی بھی ہمارے بھیجنے کی بنیاد مال ہے، جبکہ ہم اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ دعوت کا کام مال کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. یہ چیز میرے تمہارے گلے نہیں اترے گی جلدی، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ابھی تک ہم لوگ مال کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. حضرت مولانا مفتی زین العابدین نے مولانا سعید احمد خان صاحب کے بیانات میں یہ بات ہے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک جماعت آئی اور اس جماعت نے چلہ لگایا عبدالآبا کے علاقے میں، مظفر پور کے قریب. میوات کی جماعت تھی، وہ سہارنپور اور اطراف میں وقت گزار کر آئی. جب جماعت واپس آئی حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کی کارگزاری لی اور کارگزاری میں پوچھا کہ کتنا خرچہ لے کر گئے تھے. کہا حضرت 20 روپے لے کر گئے تھے. کہا کتنے میں چلہ لگا؟ کہا 15 روپے میں. کہا کتنے بچے ہیں؟ کہا 5 روپے بچے ہیں گھر جانے کے، یہاں سے میوات جائیں گے 5 روپے میں. حضرت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو ترغیب دی اور سمجھایا کہ دیکھو جس کام کے لیے تم گئے تھے وہ کام تو بھی باقی ہے، تو گھر جانے کا خیال دل سے نکال دو اور دوبارہ چلے میں چلے جاؤ. اور اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے بتاؤ جو اللہ 15 روپے میں چلہ لگاوے وہ اللہ 5 روپے میں بھی لگاوے نہ لگاوے. اور وہ جماعت کیا کہتی؟
وہ جماعت بیچاری چلی گئی دوسری چلے میں، پھر وقت گزار کے واپس آئی، پھر حضرت لے کر بیٹھے اور پھر کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، پہلا چلہ تو 15 روپے میں لگ گیا اور دوسرا چلہ 5 روپے میں لگ گیا، مگر ابھی تک نہ تم نے فاقے کیے نہ پتے چالے، تو میں کیسے مانوں کہ تم چلہ لگا کر آئے؟ بتا، یہ جملے تھے حضرت کے کہ میں کیسے مانوں؟ میں تو اس کام کو صحابہ کی مشابہت پہ کرنا چاہتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جماعتیں صحابہ کی مشابہت پر پھریں۔ تم ایک کام کرو، ایک چلہ اور لگا لو، دیکھو اللہ 15 میں بھی لگاویں، 5 میں بھی لگاویں اور بغیر پیسے کی بھی لگاویں۔ اور یہ کہہ کر وہ جماعت کو بھیج دیا واپس۔ وہ جماعت تیسرا چلہ گزار کر آئی بغیر پیسوں کا، کہ اس چلے میں وہ بھوکی بھی رہی، پانی پہ بھی گزارا کیا، بڑی قربانی کے بعد وہ جماعت آئی۔ حضرت بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ ہاں اب اجازت ہے آپ کو، آپ جا سکتے ہیں میوات۔ آجا تھوڑا آگے آ جاؤ، یہ بیچ میں سے اٹھنے کی فضا نہ کرو، ایک آدمی اٹھے گا تو سب اٹھیں، مہربانی کر کے کوئی نہ اٹھے۔ ہم بسوں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، 2 گھنٹے تک پیشاب دبا کے بیٹھے، پانی بھی پیتا آدمی۔ یہ شیطان کا حربہ ہے کہ جب بات سمجھ میں آنے لگے گی تو اٹھا کر لے جا رہے۔ تو اس جماعت نے ایسے وقت لگا کر آئی۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب کہتے ہیں اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا وقت لگانے والی کوئی جماعت آئی ہو۔ مولانا سید احمد خان صاحب نے کہا، بلکہ مولانا سید احمد خان صاحب نے آگے یوں کہا کہ اس جماعت کو جب سال پورا ہوا، اگلے سال حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو بلانے بھیجا، میاں جی محراب صاحب کو۔ تو وہ جماعت نے کہا کہ ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے مولوی الیاس پھر تشکیل کر کے بھیج دے گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی سے کہا کہ نہیں ان کو بلا کر لاؤ، ہم ان کی تشکیل نہیں کریں گے۔ میاں جی محراب صاحب گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو حضرت آپ کو بلا رہے ہیں اور حضرت نے وعدہ کیا ہے کہ حضرت تشکیل نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو بات پکی رکھو، تشکیل نہ کرنا تو ہم آئیں گے۔ کہا بھائی تشکیل نہیں کریں گے، آپ چلو تو صحیح۔ اور وہ ساروں کو لے کر آئے میاں جی، ارے مولانا صاحب نے بٹھایا اور تھوڑی ادھر ادھر کی بات چیت کر کے پھر تشکیل شروع کر دی۔ تو وہ بھڑک گئے میواتی، کہا کہ دیکھو میاں جی تم گڑبڑ کر رہے ہو، تم ہمیں یہ کہہ کر لائے تھے کہ تمہاری تشکیل نہیں ہوگی اور یہ مولوی الیاس ہماری تشکیل کر رہے ہیں۔ تو میاں جی نے مولوی الیاس صاحب کو کہا کہ حضرت آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں تشکیل نہیں کروں گا۔ حضرت نے کہا میں تشکیل کہاں کر رہا، میں تو ترغیب دے رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ ترغیب دے رہا ہوں۔ اور حضرت مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب کی ترغیب ایسی ہوتی تھی، تشکیل نہیں ترغیب ایسی ہوتی تھی کہ آدمی جا کر پہاڑ پہ سے چھلانگ لگا دے۔ تو سب سے پہلا مقصد ہمارا یہ کہ کام کرنے والوں کا یقین چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے ہٹے۔ ہاں دیکھو ایک تو بول ہے، میری بات بہت دھیان سے سننا، ایک تو بول ہے اور ایک حقیقت ہے۔ حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں دامت برکاتہم کہ آدمی 2 گھنٹے ایمان پر بات کریں مگر ہو سکتا ہے اس کو ایمان کی ہوا تک نہ لگے۔ ایمان پہ مذاکرہ الگ چیز ہے، نماز پہ مذاکرہ الگ چیز ہے، علم و ذکر پہ مذاکرہ الگ چیز ہے، اور ان تینوں کی حقیقت الگ ہے۔ آپ میری بات سمجھو دھیان سے۔ آج ہم لوگ مذاکرے پہ زور دیتے ہیں کہ ایمان بولنے آنا چاہیے۔ بولنے کا ایمان الگ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر بولنا تو بہت آسان ہے، اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والے، اور کرسی سے اترنے کے بعد بولنا، ارے بولو
میں ہمارے ساتھیوں کو کہتا ہوں، کوئی کسی کی تشکیل کر رہا ہو اور اس تشکیل میں جو الفاظ بول رہا ہو، بس انہی تشکیل کے الفاظ کو ریکارڈنگ کر لو، اور جب تشکیل کرنے والے کے چلنے کا وقت آوے تو وہی ریکارڈنگ اس کو سنا دو، مسئلہ حل ہو جائے۔ ارے بولو حل ہو جائے گا؟ کہ دوسرے کی تشکیل میں تو پورا زور لگائیں، اللہ ہی کرتے ہیں، اور اپنی بات آوے تو صاحب بات تو برابر ہے، پر ذرا دیکھنا بھی تو پڑے کہ نہیں۔ سمجھنے کی بات ہے دوستو، یہ ایک بات تو دیکھو، کان کھول کے سن لو، یہ بات ایک دم صاف ہے کہ اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ ہیں، اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اسباب میں نہ اللہ کا کوئی وعدہ ہے اور اسباب میں نہ اللہ کی کوئی قدرت ہے، یہ پکی بات ہے، سمجھ میں آوے نہ ہو، کسی سبب میں اللہ نے قسم خدا کی کوئی وعدہ نہیں رکھا۔ یہ تو میرا تمہارے دماغ کا کھناس ہے کہ اتنا تو ہونا ہی چاہیے، اتنا تو ایسا تو ہونا ہی چاہیے۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو تو صحیح، ایک ایک صحابی کی زندگی آپ پڑھو گے، قسم خدا کی ہر صحابی اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھانے والا۔ ارے تھا کہ نہیں؟ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے، بار بار اس قصے کو پڑھو اور بار بار اپنے بیانات میں ان قصوں کو دہراؤ۔ حضرت فرماتے ہیں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے صحابہ کے ساتھ اور نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف جو مددیں کی ہیں، ان مددوں کا مذاکرہ اپنے بیانات میں جم کے کرو، اس سے یقین بڑھے گا اور اس سے یقین بنے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے سامنے نمونہ کوئی اور نہیں ہے، ہمارے سامنے یا تو نبی ہے یا تو صحابہ ہے، کہ اللہ نے کیسا انتظام کیا ان کے گھرانوں کا، ان کی زندگیوں کا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن اللہ سے مانگ کر اور اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدہ اٹھا کر کہ وہ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی بنیاد پر اللہ سے رزق مانگ رہے، اور اللہ رب العزت چوہے کے ذریعے سے 17 اشرفیاں بھیج کر ہمیشہ کا مسئلہ حل کروا رہے ہیں۔ کیسا حل ہو رہا بھائی؟ ہمیشہ کا، کہ 17 اشرفیاں چوہے نے لا کر رکھی، ایک لا کر رکھی، پھر بل میں گیا، پھر دوسری لائی، پھر بل میں گیا، پھر تیسری لائی، اس طرح تقریباً 17 مرتبہ وہ بل میں گیا، اور بل میں سے 70ویں مرتبہ جب وہ باہر نکلا تو پھٹی ہوئی تھیلی بھی لے کر آیا، پھٹی ہوئی تھیلی لے کر آیا، اور لا کر مقداد ابن اسود کے سامنے ڈالا کہ دیکھو تھیلی پوری ہو گئی بھائی، اب تو اٹھو۔ وہ تو استنجا کرنا بھول گئے، وہ تو دیکھتے رہ گئے تماشا۔ وہ استنجا کر کے اٹھے اور وہ ساری اشرفیوں کو جمع کر کے گھر دی گئے۔ دیکھو یہ بھی صحابہ کی ایک بہت بڑی صفت ہے۔ تیسرا نمبر جو علم ہے نا، علم، اس کی علامت یہ بیان کی گئی، علم کی علامت یہ ہے کہ ہمارے اندر پوچھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ کیا کا جذبہ؟ پوچھنے کا۔ ہر عمل کو پوچھ کر کرو۔ شیطان نے میرے تمہارے دماغ میں یہ خناس بھرا ہے کہ نیک کام میں کیا پوچھنے کا، اچھے کام میں کیا پوچھنے کا۔ نہیں میرے بھائی، پوچھنا تو اچھے ہی کام میں ہے، برے کام کو تو کرنا ہی نہیں ہے، تو پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ہاں؟ اور صحابہ کی زندگی آپ پڑھو گے تو صحابہ کے اندر پوچھنے کا مزاج اتنا تھا، ہر کام پوچھ کر کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ فضائل تبلیغ کے اندر فصل چہرم کے اندر جو قصہ لکھا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے یوں کہا، اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ کیا کرنے کو پوچھ رہے بھائی؟ اچھا کام ہے،
کہ پوچھتے پوچھتے اتنے آگے نکل گئے کہ دل میں بات آئی کہ مجھے زنا کرنی ہے. کہا کہ زنا بھی کرنے کے لیے پہلے پوچھ لوں. یہ بری بات نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کے اندر کی علم کی صفت بتا رہی ہے کہ یہ ہر کام پوچھ کر کرتے تھے. حضرت مقداد ابن اسود وہ اشرف کے لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہنے لگے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور یہ اشرفی چوہے نے لا کر دی ہے. اللہ کے نبی نے صرف ایک سوال کہا، وہ سوال حیات الصحابہ میں لکھا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے مقداد تم نے چوہے کے بل میں ہاتھ ڈالا تھا؟ حضرت مقداد ابن اسود نے کہا اللہ کے نبی میں تو استنجا کر رہا تھا، میں بل تک کیسے جاتا، میں نے ہاتھ بھی نہیں ڈالا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم نے ہاتھ نہیں ڈالا تو یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے روزی ہے اور اس میں عشر بھی نہیں ہے. عشر کس کو کہتے ہیں کہ جب زمین سے کوئی فصل کسان لیتا ہے تو جیسے ایک مالدار کے اوپر 2.5% زکوٰۃ ہے سالانہ، ایسے ایک کھیڑوت کے اوپر، ایک کسان پر، ایک زمین سے فائدہ اٹھانے والے پر اپنی فصل کا 10%، 2.5% نہیں 10% اللہ کے راستے میں دینا عشر کہلاتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ عشر بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، یہ سارا کا سارا آپ کے لیے حلال ہے. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی ان 17 اشرفیوں میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت دی کہ وہ اشرفیاں موت تک چلی. یہ چیز اصل سمجھنی کہ اللہ کے سارے وعدے حکموں کے ساتھ، اللہ کی قدرت اللہ کے وعدوں میں اور اللہ کے وعدے اللہ کے حکموں میں. جب اللہ کے احکامات کو ہم اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے اللہ کی قدرت کاملہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی. پھر اللہ ہمیں غیبی روزی کا مشاہدہ کریں گے. سننا یہ بات، غیبی روزی، اللہ غیب سے تمہارا انتظام کریں گے. ابھی حضرت روزی کے معاملے میں کہہ رہے تھے، یوں فرمایا تو بھوک لگے تو اللہ سے کھانا نہ مانگو. بڑا تعجب ہو کہ بھوک لگے گی تو کھانا نہیں مانگیں گے تو کیا مانگیں؟ نہیں، بھوک لگے تو کھانا نہ مانگا کرو اور پیاس لگے تو پانی نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ سے یوں کہو کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے، بھوک کا انتظام کر دے، پیاس لگی ہے، پیاس کا انتظام کر دے. اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تمہاری بھوک کھانے سے مٹاویں، تمہاری پیاس پانی سے مٹاویں، یا تمہاری بھوک اور پیاس کو اللہ اپنے امر کن سے مٹاویں. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بھوک لگنے ہی نہ دے؟ حضرت فرماتے کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اللہ تمہیں بھوک لگنے ہی نہ دے، پیاس لگنے ہی نہ دے؟ ارے بولو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ایک صحابی تھے یا ایک تابعین تھے، ان کا کسی عیسائی سے مناظرہ ہو گیا. سننا یہ بات، کسی عیسائی سے مناظرہ ہو گیا تو اس عیسائی نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. تو اس مسلمان نے کہا اس کی کیا دلیل ہے تیرے پاس کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے؟ تو اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اس کی دلیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کھائے پیے بغیر گزارا کر دیتے تھے. یہ صرف اللہ کا بیٹا ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، انسان کی طاقت نہیں ہے. تو اس مسلمان نے کہا کہ تو 40 کی بات کرتا ہے، اگر میں 50 دن بھوکا رہوں تو ایمان قبول کر لے گا؟ اس نے کہا کہ اگر تم 50 دن بھوکے رہو تو میں ایمان قبول کرنے کو تیار ہوں. کہتے ہو وہیں رک گئے اور 50 دن تک نہیں کھایا، 50 دن کا فاقہ کیا اور جب 50 دن پورے ہوئے تو کہا یہ تو وعدے کے 50 ہو گئے، 10 اور لے لو. یہ کہہ کر 60 دن کے بعد انہوں نے کھانا کھایا.
فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ اللہ کی قدرت ہے نا بھائی. ارے اللہ کی قدرت سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی قدرت سے باہر ہے کوئی چیز؟ بتاؤ تو صحیح. ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں رہے, کیا کھایا؟ کیا کھایا ہوگا؟ کون ٹفن لے کے جاتا تھا؟ ارے کوئی ٹفن لے کے آتے تھے جبرائیل اندر کہ وہ تو 3 ڈبے کا ٹفن آتا تھا صبح شام. بولو نا, کہیں سنا آپ نے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کس نے پالا, کس نے سنبھالا؟ ہاں, موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں ایک آدمی کا جس کا نام قرآن میں تو سامری ہے لیکن اس کا نام بھی موسیٰ تھا. سنا یہ بات؟ اس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا, جس نے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تورات لینے کے لیے گئے 40 دن کے لیے, تو اس نے پوری بنی اسرائیل کو گمراہ کیا پیچھے. اس کا نام سامری تھا, سامری. یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں تھا. جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب یہ پیدا ہوا تھا. دونوں کی عمر برابر تھی. اس کو موسیٰ بن ظفر کہتے تھے, لیکن یہ جب پیدا ہوا تو چونکہ فرعون تو ہر بچے کو قتل کر رہا تھا, تو موسیٰ بن ظفر کی ماں نے لے جا کر موسیٰ بن ظفر کو غار کے اندر ڈال دیا, ایک گفا میں ڈال دیا تاکہ میرے بچے کو سپاہی قتل نہ کریں. کہتے وہ بچہ غار میں تھا. ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس کی ماں جا کر اس کو غار میں دودھ پلاتی تھی, اور دوسرے دن اللہ رب العزت نے اس کا یہ انتظام کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر اس بچے کا ایک انگوٹھا منہ میں دیتے تو اس میں سے دودھ نکلتا, اور دوسرا انگوٹھا منہ میں دیتے اس میں سے شہد نکلتا. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے کہ جو اللہ ماں کے سینوں سے دودھ نکال سکتا ہے, کیا وہ اللہ بچے کے انگوٹھے میں سے دودھ نہیں نکال سکتا؟ اللہ ہے, وہ جو چاہے کرے, جیسے چاہے کرے. اس کے یہاں پالنے کے نظام بے شمار ہے. یہ تو میں اور آپ نے اللہ کو اپنے نظام میں باندھ دیا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ ہم نے اور آپ نے اللہ کو اپنے نظام میں باندھ دیا ہے کہ صبح دکان میں جانے سے پہلے یہ 2 رکعت ضرور پڑھے گا, اور یہ سورہ یاسین ضرور پڑھے گا, اور یہ ہاتھ اٹھا کر دعا تو یوں ہی مانگے گا نا کہ اللہ میری دکان میں برکت دے. کیوں؟ کہ مجھے تو جو کچھ لینا ہے وہ دکان کے راستے سے ہی لینا ہے. مجھے تو دوسرا راستہ سمجھ میں بھی نہیں آتا اور دوسرے راستے سے لینا بھی نہیں. ارے بولو بات یہی ہوئی تھی نہیں؟ اس لیے ایک بات یاد رکھو, اس کام کا تقاضا, سب سے پہلا تقاضا یہ کہ ہمارے چلوں کا, ہمارے 4 مہینوں کا, ہماری مسجدوں اور جماعتوں میں بیٹھنے کا, ہمارے گشتوں میں پھرنے کا, اور ہمارے جان اور مال کو لگانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے دلوں کے روح کو چیزوں سے, شکلوں سے, اسباب سے نکال کر اللہ کی ذات سے جوڑو. براہ راست اللہ سے بات کرو, براہ راست اللہ کو اپنا خالق اور مالک سمجھو. ایک جگہ میں بات کر رہا تھا, ہمارے چاندپور کی جماعت کی واقعی کے اندر, ابھی میں بات کر رہا تھا 1 مہینے پہلے کی بات. اب یہ ساری باتیں ان کی تعلیم میں نے جم کر ساری باتیں سمجھائی. نوجوان بچے تھے, انہوں نے کہا کہ پھر تم اور سب ایک کام کرنا پڑے, گھر جا کے کاروبار چھوڑ دینا پڑے. جب اللہ ہی کرتے تو چھوڑ دے سب. میں نے کہا اچھا ہو یہ سوال تم نے نہیں کر لیا, آگے نہیں کیا. میں نے کہا اس کا جواب مولانا صاحب پونا والے دے کر گئے. میں نہیں دیتا, میں تو بڑوں پہ ملفوظ نقل کرتا ہوں. مولانا صاحب پونا والے سے ایک نے سوال کیا, حضرت جب اللہ ہی کرتے ہیں تو ہمیں کاروبار کرنے کی کیا ضرورت؟ تو حضرت نے فرمایا جس دن تیرا یقین اس مقام پر پہنچ جائے گا اور تو اللہ کے خزانے سے براہ راست لیتا ہو جائے گا, اللہ خود اسے جو ہے دنیا کے کاروبار سے نکال کر
اپنے غیبی نظام کے مشاہدے میں بٹھا دے. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت فرماتے ہیں نعمان صاحب کہ دیکھو تم محنت کرتے رہو اور محنت کرتے کرتے اپنے یقین کو اس چوٹی پر پہنچاؤ جس چوٹی پر تمہیں پہنچنا ہے. جب تم اس چوٹی پر پہنچ جاؤ گے تو پھر تمہیں دنیا کے کسی کام کاج میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ خود تمہیں ان اسباب کی دنیا سے نکال کر مسبب الاسباب کی دنیا بتا دے. اس لیے ٹارگیٹ تو وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. مذاکرہ تو ہمیں اسی کا کرنا ہے، دعوت تو ہمیں اسی کی دینی ہے اور اسی مقام تک ہمیں پہنچنا ہے. ورنہ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ابھی تک کام کی چوٹی کے ذمہ داروں کا یقین. مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ چوٹی کے ذمہ داروں کو یہ بات اب گلے سے نہیں اترتی. نہیں جی تھوڑا تو ہونا ہی چاہیے، نہیں جی تھوڑا تو کرنا ہی چاہیے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اللہ کی ذات سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی. اس کے لیے میرے دوستو یہ کام ہے، اس کو کام بناؤ گے تو کام بنے گا اور اس کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بنے گا. ایک دم صاف بات ہے. دنیا کا کوئی کام اس سے تم فائدہ اس وقت تک نہیں اٹھا سکتے جب تک تم اپنے آپ کو اس کام کے تابع نہ کرو. سنو میری بات، آپ جو کاروبار کر رہے ہو جب تک آپ اس کاروبار کے تابع نہیں ہو جاتے وہ کاروبار آپ کو نفع نہیں دے سکتا ہے. وہ آپ دودھ کا کاروبار کر رہے ہو، آپ کو صبح 2 بجے اٹھ کے جانا پڑے گا، 4:30-5 بجے دکانوں پہ ڈیلیوری دینی پڑے گی، تو وہ دودھ کے دھندے سے فائدہ ہوگا. ارے ہوگا نہیں ہوگا. ورنہ ہمارے ساتھی الیاس بھائی کہتے تھے دودھ کا دھندا تو ایسا ہے کہ ظہر تک نہ بیچو تو دودھ ہم کو بیچ دیتا ہے. دودھ کو اگر ظہر تک ٹھکانے نہ لگاؤ تو پھر دودھ شام تک کس کو ٹھکانے لگا دیتا ہے؟ دودھ والے کو. اس کے تابع ہونا پڑے گا. تم کو میری آنکھ نہیں کھلتی، تھوڑی چلے گا وہاں کہ سبزی کا دھندا صبح کا ہے، وہ تو صبح کا دھندا ہے. اس کے لیے بھی 4-5 بجے اٹھنا پڑے گا آپ کو، نہیں سمجھے. اور پکانے کا دھندا شام کا ہے. یہ فجر کے بعد کھول کے بیٹھو گے تو کوئی بات نہیں آئے گا. راستے میں جو پتھارے لگتے ہیں اس کا دھندا کب ہے؟ کہ اس کا دھندا 7 بجے کے بعد ہے کہ پبلک جب واپس جائے گی کام کاج پر سے تو خریدتی ہوئی جائے گی. اور پیاری میری بات کہ دنیا کا ہر کام اس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے تابع کیا جاتا ہے، تب جا کر وہ دھندا اس کو نفع دیتا ہے. آج میرے دوستو ہم دعوت کا کام تو کر رہے ہیں لیکن آج تک ہم اس کے تابع نہیں ہوئے، بلکہ اس کو ہم نے اپنے تابع کیا کہ اتوار کے دن گشت کا ہے اور محلے میں شادی ہے تو بتاؤ کیا کریں؟ پیر کو کر لیں گشت. اللہ اکبر. بولو کیوں بھائی؟ کیونکہ محلے میں شادی ہے. ہفتے والی تعلیم کی مستورات کی تعلیم ہے لیکن کیا کرے وہ ایک دعوت ہے تو کیا کریں آج کا کل کر لیں. لو کہ پورا کے پورا کام ہم نے اپنے تابع کیا ہوا. ہم کام کے تابع ہونے کو تیار نہیں، کام کے خاطر اپنے تقاضوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں، کام کے خاطر اپنی دنیا قربان کرنے کو تیار نہیں. میری دکان بند نہیں ہونی چاہیے، میری دکان میں نقصان نہیں آنا چاہیے، میرے بینک بیلنس میں ذرا بھی نیچے نہیں آنا چاہیے. جب حالات سب سازگار ہوں گے تو آپ چلا نہیں 4 مہینہ پہو لگانے کو تیار ہیں.
نہیں میرے دوستو، اس طرح کی تبلیغ سے نہ تمہیں فائدہ ہونا نہ لوگوں کو فائدہ ہو. اس کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، یہ کام تو وہ ہے ظاہر کے خلاف. میرا جملہ سننا، ظاہر کے خلاف جو اپنے جان اور مال کو اس دین کے خاطر جھونکتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اللہ دعوت کی حقیقت اس پر کھولتے ہوئے چلے جاتے ہیں. ظاہر کے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا. آنکھیں تمہاری کہہ رہی ہوگی، حالات تمہارے کہہ رہے ہوں گے، دیکھ تو اس مرتبہ نکلے گا تو سب ختم ہو جائے گا، پورا برباد ہو جائے گا، تیری اولادیں تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. اس ظاہر کے خلاف قدم اٹھاؤ کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم. یہ ہو نہیں سکتا میں اللہ کی مدد کروں اور اللہ میرے حالات بگاڑ دے. یہ ہو نہیں سکتا میں اللہ کے دین کا کام کروں اور اللہ میرے گھروں میں واقع نہ. اور اگر آ بھی گئے تو میرے دوستو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ جب صحابہ اس دور سے گزرے ہیں تو میں اور آپ کون سے کھیت کی مولی. لیکن ہوگا نہیں. صحابہ تھے، وہ ویسے مضبوط لوگ تھے. ہمارے اوپر تو ذرا سے حالات آ جاوے نا تو زبان سے شکایتیں برستی ہے. ہاں دیکھو آپ معاشرے میں ذرا سے حالات آ جاویں تو زبان پہ شکایتوں کا انبار لگ جاتا ہے. ہم کسی کے کھوٹے میں نہیں، آج تک ہم نے کسی کا برا کیا نہیں، اپنا دل بالکل صاف ہے، پھر بھی پتہ نہیں اپنے اوپر اچھائی کو حالات آتا. ذرا سے اللہ پاک آزمانے پر آتے ہیں تو ہماری زبان سے تو شکایتیں چالو ہو جاتی. جبکہ میں فضائل صدقات کھول کے آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کسی کے اوپر بھوک آتی تھی، کسی کے اوپر فاقہ آتا تھا، کسی کے اوپر اندھیری راتوں میں رہنا پڑ جاتا تھا، گھروں میں لائٹ اور بجلی چلی جاتی تھی، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اے اللہ تو نے یہ انعام کیسے مجھ پر کیا؟ یہ انعام تو اپنے نیک بندوں پہ کرتا ہے. لو نیک بندوں پہ کرتا ہے. ہاں حضرت امام محبوب صاحب کہہ رہے تھے ابھی کہ یہ حالات تو انہی پر آتے ہیں جو حق پر ہوتے ہیں. ہر زمانے کا یہ دستور رہا اور ہر زمانے کا یہ مشاہدہ رہا کہ ناحق ہمیشہ مزے میں رہا، باطل ہمیشہ اچھلتا رہا. یہ بات یاد رکھیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو مرتد ہو گیا اور جا کر یہودیوں سے مل گیا. کئی سالوں کے بعد جب صحابہ کی جماعت وہاں پہنچی تو انہوں نے اس کو بڑے عیش و عشرت میں دی، بڑے عیش و عشرت میں. تو یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی گناہ کرے اس کو یہی سزا ملے. بعضوں کی سزا اللہ مرنے کے بعد دے. اس کے لیے یہ بات یاد رکھو کہ اس دعوت کے کام کو تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے اور ظاہر کے خلاف کرنا ہے. اس کے لیے ایک موقع ہمارے سامنے آیا ہے 13-14 مارچ. دیکھو جماعتیں تو جب بنیں گی، میری بات سن لیں، ایک دھیان سے بات سن لو. جماعتیں تو جب بنیں گی جب میں قربانی دوں گا. میں یہ سمجھوں کہ محنت کر کے جماعت بنا لو تو بھول جاؤ. اب تو معاملہ یہ نہیں ہے نکلو نہیں ہے، اب تو آواز لگانی پڑے گی، چلو میں جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو.